قربانی کو قبول فرما کر اس کے بدلے میں دمبا جنت سے آیا اور جو قربان کیا گیا، اور پھر اللہ کریم نے اس سنت کو امت محمدیہ کے اندر بھی جاری اور ساری کر دیا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے سنت ابراہیمی پر عمل کرنا اللہ نے صاحب نصاب پر لازم قرار دے دیا۔ ایک طرف قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، اور دوسری طرف اس کے ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے قربانی کرنے والے کو جو اجر و ثواب ملتا ہے، جو انعامات نصیب ہوتے ہیں، جو اللہ کریم درجات قربانی کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، اس کے بھی کیا کہنے۔ اور خوش نصیب لوگ ان ایام کے اندر اللہ کے راستے میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ جو 3 دن ہیں قربانی کے، ان کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ اب چند احادیث مبارکہ قربانی کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، ویسے لوگ لبرل اور لادین لوگ جہاں اللہ کے دیگر بے شمار احکامات کا انکار کر رہے ہیں اور شاعر اسلامی کا انکار کھلم کھلا کر رہے ہیں، وہیں پر قربانی کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، اور مختلف انداز کے اندر وہ مسلمانوں کے اس عظیم شعار کو مٹانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر شک اور شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قربانی کی رقم غریبوں کو دی جائے، مسکینوں کو دی جائے، یتیم و بیواؤں کو دی جائے، اللہ کے راستے میں اتنا مال، اتنی رقم خرچ کر دی جائے، تو یہ کیا ضرورت ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا جانور 2-3 دن میں ذبح کر دیا جائے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اس پر آئندہ جمعہ کو ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اور اس پر جو لادین لوگوں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں، جو شک پیدا کیا جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم قربانی کی اہمیت کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں اس پر ہم کلام کرتے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب کے چند فرامین میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن ہے، اس کے بعد حضور کے فرامین جن کو حدیث کہا جاتا ہے، حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر قربانی کی اہمیت کو، فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ آخری پارہ کے اندر اللہ کریم نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ مفسرین فرماتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، اس آیت میں 2 چیزوں کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے، ایک نماز کا اور ایک قربانی کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ فرماتے ہیں کہ نماز سے مراد عید کی نماز ہے، اور قربانی سے مراد عید الاضحیٰ کو جو قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجیے۔ اور دوسری آیات میں بھی اللہ کریم نے قربانی کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، ارشاد خداوندی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ابھی آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ کریم نے اپنے حبیب کو جو حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کے اندر بھی قربانی کا ذکر ہے۔ یعنی جو عمل بھی کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نماز اور اس کے بعد قربانی کا ذکر اللہ کریم نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کریم کو ہرگز قربانیوں کے گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا،
اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کریم تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، کس نیت کے ساتھ اور کس ارادے کے ساتھ تم اللہ کے راستے میں جانور قربان کر رہے ہو۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ قربانی کرنے والا بندہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے۔ اگر کسی بندے کی نیت گوشت کا حصول ہوا تو قربانی اس کی نہیں ہوگی، اللہ کی رضا کا حصول مقصود ہونا چاہیے قربانی کے اندر۔ اگر 7 حصے دار ہیں تو 7 حصے دار بڑے جانور کے اندر ان سب کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کسی اور مقصد کے لیے، کھال کے لیے نہیں، گوشت کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے اگر قربانی کریں گے تو ان کی وہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ہر ایک کی نیت، ارادہ اور مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ کریم نے قربانی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ قربانی کرنے والا نیت کو درست رکھے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ اب قربانی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اس کی فضیلت اور اہمیت کو اس بات سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پر ہمیشگی اختیار فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پر مداومت فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے اندر 10 سال قیام فرمایا، اور ان 10 سالوں کے حضور نے ہر سال قربانی کی ہے۔ اگر قربانی اتنا اہم کام نہ ہوتی، قربانی اتنی فضیلت والا کام نہ ہوتی تو سرکار ہر سال قربانی کیوں کرتے؟ حضور 10 سال قیام فرمایا مدینہ پاک کے اندر، اور ہر سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ حضور ہر سال 2 قربانی فرماتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سرکار قربانی دیا کرتے تھے۔ اور آج امت کو بھی چاہیے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، وہ اپنی طرف سے بھی اور حضور کی طرف سے بھی قربانی اگر کر سکے تو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد چند احادیث مبارکہ جن میں قربانی کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ کو خون بہانے سے زیادہ مسلمان کا کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ غور کریں، قربانی والے دن میں ایک انسان اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، ایک انسان کسی غریب کے کام آتا ہے، یتیم بیوہ کے کام آتا ہے، اور ایک بندہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل پسند ہے؟ حضور نے فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ کریم کو خون بہانے سے بڑھ کر مسلمان کا کوئی عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے، یعنی اللہ کو سب سے بڑھ کر قربانی والے دن میں جانور کا خون بہانا پسندیدہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقبولیت کے لیے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کریم قربانی کرنے والے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ ادھر قربانی کرنے والا اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کرتا ہے، جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کریم پہلے اس کی نیت کے مطابق اس کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں قربانی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ قربانی کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ کریم ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو خوش نصیب لوگ قربانی کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کی اس ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے، استقامت دے، اور جو لوگ ابھی تک سوچ بچار کا شکار ہیں
اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وسعت و طاقت دی ہے، وہ اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جانور اللہ کے راستے میں ضرور قربان کرنے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے خون اور گوشت کو 70 درجے بڑھا کر میزان میں وزن کیا جائے گا۔ قربانی کے خون کو، قربانی کے گوشت کو 70 درجے بڑھا کر میزان میں وزن کیا جائے گا۔ یہ قربانی کا گوشت بھی اور خون بھی میزان کے اندر اس کو رکھا جائے گا، اور یہ بھی انسان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، مسند احمد کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں اللہ کریم ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ ناز میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانیوں میں ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ کریم ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں، قربانی کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ سے کتنا بڑا اجر ملتا ہے، کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ جانور کے جسم پر بال کتنے ہیں ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لیکن قربانی کرنے والے کو اللہ کریم ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ کریم ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر قربانی کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ سے مل رہا ہے، تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو باوجود طاقت کے، وسعت کے، نصاب کا مالک ہونے کے، اپنے آپ کو اس عظیم ثواب سے کیوں محروم کریں؟ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم قربانی کرنے والے کو یہ مقام دیتا ہے کہ خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کریم قربانی کرنے والے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر انسان نیک ارادے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ کریم اس انسان کو یہ مقام دیتا ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی اللہ کریم اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنا دنیاوی اور اخروی مصائب سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے یہ فرمایا عید الاضحیٰ کے دن نیک عمل کوئی بھی اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے قیامت کا روز ہوگا، قربانی کا جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، خوشی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے انعام کو پانے کے لیے
اللہ کی بارگاہ سے عظیم اجر کو حاصل کرنے کے لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو کہ اللہ کی بارگاہ سے مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، شان ملے گی، انعام ملے گا، نیکیاں ملے گی، اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے، ان نیکیوں کے حصول کے لیے خوش ہو کر قربانی کیا کرو۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے یہ بھی فرمایا، کسی خرچ کی فضیلت اللہ کے نزدیک بنسبت اس خرچ کے جو بقرہ عید پر قربانی پر خرچ کیا جائے ہرگز نہیں ہے۔ خرچ کرنا قربانی والے دن قربانی پر خرچ کرنا ہے، اور ایک خرچ ہے کہ انسان کوئی اور چیز خرچ کرے، غریبوں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، بیواؤں پر خرچ کرے، اور ایک خرچ ہے انسان جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ فرمایا کہ اس کا وہ خرچ جو جانور خرچ کرنے قربان کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، جانور کو خریدنے پر خرچ کر رہا ہے، اس کے برابر اس کا کوئی بھی خرچ کرنا نہیں ہو سکتا جتنا خرچ وہ کسی جانور کو خریدنے پر کرے گا، اتنا اللہ کریم اس کو کسی اور خرچ پر انعام اور اجر عطا نہیں فرمائے گا۔ تو قربانی والے دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا ہی سب سے محبوب اور مقبول اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل ہے۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے ایام میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی اونٹ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کیے۔ اور پھر کیفیت کیا ہے؟ وہ جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضور ایک اونٹ کو ذبح کرتے اور دوسرا اونٹ انتظار میں ہوتا، اور خود سرکار کے سامنے آ کر اپنی گردن کو جھکا دیتا۔ اونٹ اس شوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں باری باری آ رہے ہیں کہ ہم حضور کے مبارک ہاتھوں سے ذبح ہو جائیں اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ سرکار نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کیے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے، اور باقی مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیے۔